بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، پارہ نمبر 2، تیسرا پاؤ، 15 سطر والے مصحف کے حساب سے۔ یاد رکھیے ہر پارے کے صفحات ہوں گے 1 سے 20 تک آسانی کے لیے۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا پاؤ یعنی صفحہ نمبر 11 سے لے کر 15 تک۔ سورہ البقرہ چل رہی ہے جس کے 3 مرکزی مضامین ہیں: ہدایت کیا اور کس کے لیے، ماڈلز ہدایت کے، آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل و ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے، تفصیل ہدایت کی ایمانیات، عبادات، اخلاق و معاملات، سیاست و معیشت وغیرہ میں۔ اسی پارے کے صفحہ نمبر 6 سے کئی صفحات تک زندگی کے الگ الگ شعبوں سے متعلق مختلف احکام کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان ان پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ہم ہر صفحے سے ایک مضمون لے رہے ہیں، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ تو صفحہ نمبر 11 ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے۔ دنیا میں کچھ لوگ ظاہر میں اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑے فسادی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورا اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو ایمان و عمل کے لیے اللہ کے یا فرشتوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ نعمتوں کے باوجود اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، ان پر صبر کرنے والے متقین ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سارے انسان شروع سے ایک ہی امت تھے، پھر آپسی ضد کی وجہ سے اختلاف شروع ہوا۔ اس اختلاف میں ہدایت پر چلنے والا ہی کامیاب ہوگا اور اسے اللہ جنت دے گا۔ جنت حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا اور اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور لوگوں پر خرچ کرنا ہوگا۔ قتال کے مسائل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں موجود اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خلاف قتال یعنی لڑنے کا حکم دیا جو ظلم و زیادتی کر کے زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلا رہے تھے۔ ساتھ ہی قتال کے تعلق سے اہم ہدایات بھی دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کے دشمن تم سے کیوں قتال کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا بڑے نقصان کی چیزیں ہونا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ نکاح اس صفحے کے شروع میں ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ سب جانتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے نکاح کا ذکر۔ نکاح کے لیے ظاہری اسباب یا دیگر چیزوں کے بجائے ایمان ہی کو بنیاد بناؤ اور مومن مردوں یا عورتوں سے ہی نکاح کرو۔ نیز نکاح کے بعد تعلقات میں پاکی کا خیال رکھو۔ اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ کہ ان قسموں کو بنیاد بنا کر تم نیک کاموں کو کرنے سے رک جاؤ۔ طلاق کسی وجہ سے اگر نکاح کو باقی رکھنا ممکن نہ ہو تو اسلام نے طلاق کا راستہ بھی رکھا ہے۔ کوئی شخص بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو پھر 4 مہینے انتظار کرنا ہوگا، البتہ اس دوران رجوع کر سکتا ہے۔ وہ مطلقہ عورت کی عدت یہ ہے کہ اسے 3 حیض یا پاکی کا انتظار کرنا ہوگا، اس دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ شوہر کے پاس اس طرح سے طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے۔ اگر وہ نکاح کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اچھے سلوک کے ساتھ باقی رکھے یا پھر بہتر انداز میں نکاح کے رشتے کو ختم کر دے۔ اسی طرح عورت بھی خلا کے ذریعے اپنے طور پر نکاح کے رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔ نوٹ: نکاح و طلاق کے یہ مسائل یہاں مختصر طور پر ذکر کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل معتبر کتابوں سے یا مستند علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اب ہم لیتے ہیں ان مضامین کو انگلیوں پر، تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پریکٹس کیجئے 11، 12، 13، 14، 15 ان صفحات کے مضامین کے لیے۔ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ قتال کے مسائل، قتال کے مسائل، قتال کے مسائل، قتال کے مسائل۔ اس کے بعد نکاح اور طلاق، نکاح اور طلاق، نکاح اور طلاق، نکاح اور طلاق، نکاح اور طلاق۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئے مضامین۔ اب ہم یاد کرتے ہیں کی ورڈز کو جو آسان بھی ہیں اور بہت اہم ہیں۔
اسلام آزمائشیں قتال، آزمائشوں کا پارٹ قتال بھی ہو سکتا ہے، تو اسلام آزمائشیں قتال، 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 نکاح طلاق، نکاح طلاق، نکاح طلاق، نکاح طلاق، نکاح طلاق، اسلام آزمائشیں قتال، نکاح طلاق۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔